Welcome to my YouTube channel مدنی تعلیمات. Please subscribe and press the bell icon for more videos. شب برات کب ہے اور کون سا دن بنتا ہے، کون سی تاریخ بنتی ہے، کس رات کو ہم نے وہ عبادت کرنی ہے اور کون سے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، شب برات کب ہے اور کون سا دن بنتا ہے، کون سی تاریخ بنتی ہے، اس رات کو ہم نے وہ عبادت کرنی ہے اور کون سے دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور شب برات چونکہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ خاص راتوں میں سے ایک خاص رات ہے۔ سال میں 3 خاص راتیں ہیں، ایسے تو ہر شب ہی شب قدر ہے اگر قدر کی جائے، لیکن یہ 3 راتیں جو ہیں، ایک شب معراج، ایک شب برات اور ایک شب قدر، یہ خاص راتیں ہیں۔ تو ان خاص راتوں میں سے یہ ماہ شعبان میں شب برات ہے، تو اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں اس رات میں، اور بہت زیادہ اس رات کی فضیلت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ تو یہ رات کب ہے اور کون سی رات آپ نے جاگنی ہے، انگریزی تاریخ کون سی بن رہی ہے، دن کون سا بن رہا ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو میں ابھی بتاؤں گا۔ پہلے آپ یہ سماعت فرمائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی آرام گاہ سے وہ موجود نہ پایا، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنی آرام گاہ میں، تو میں تلاش میں نکلی، میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں، اور پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں شب ہے، یعنی شب برات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ قبیلہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا جس کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں اور بہت بڑا قبیلہ تھا، تو اس لیے اس قبیلے کی بکریوں کی بات کی گئی نبی کریم علیہ السلام نے کہ ان کی بکریاں بہت زیادہ تھی، تو بکریاں بہت زیادہ تھی تو ان کے بال کتنے زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ شب برات کو اللہ تعالیٰ وہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات میں اس سال مرنے والے ہر انسان کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو رات ہے یہ کب آ رہی ہے، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، آپ نے ضرور اس رات کو جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، ذکر فکر میں گزارنا ہے۔ اس رات میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم فرمایا کہ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، یعنی بارگاہ الہی میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی وہ مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ یہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی اگر یہ پکی سچی توبہ نہ کریں۔ نمبر 1 شرک کرنے والا، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 کینہ پرور، نمبر 4 شرابی، نمبر 5 قاتل ناحق قتل کرنے والا، نمبر 6 شلوار کو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے وہ لٹکانے والا، اور نمبر 7 پر چغل خور، چغلی کرنے والا۔ تو ان 7 افراد کی اس عظیم اور مغفرت والی رات میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتا اگر یہ پکی سچی توبہ نہیں کرتے۔ تو یہ رات آنے سے پہلے پہلے پکی سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع لائیں۔ اب یہ رات آ کب رہی ہے اور آپ نے روزہ جو رکھنا ہے وہ کون سے دن رکھنا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ سے منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف
اپنی شان کے مطابق متوجہ ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے تاکہ میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تاکہ میں اسے رزق حلال دے دوں، کون ہے جو مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ مجھ سے مانگے میں اسے مصیبتوں سے چھٹکارا دے دوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس خاص رات میں وہ صدائے رحمت آتی ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے، طلب کرو۔ آج دریائے رحمت وہ جوش پہ ہے، تو اتنی بابرکت رات ہے، آپ نے رات کو قیام کرنا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان احادیث سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کو جب حضرت عائشہ ڈھونڈنے نکلی تو حضور علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، تو جنت البقیع قبرستان میں جانا یہ نبی کریم علیہ السلام کی اس رات میں وہ سنت ہے، تو ہمیں بھی جانا چاہیے قبرستان میں اس رات میں، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے، اصالہ ثواب کرنا چاہیے۔ دوسرا، اس رات میں جو ہے وہ عبادت کرنی چاہیے، ذکر فکر کرنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی جو میں نے آپ کے سامنے وہ قول آپ کا رکھا آپ کے سامنے، آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو۔ تو اور تیسرا، اس رات کو عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے اس رات کو عام رات نہیں سمجھنا۔ یہ جو لوگ شرلیاں، پٹاخے، آتش بازیاں کرتے ہیں، یہ تو جہنم سے آزادی کی رات تھی، اور لوگ ساری رات آگ سے کھیلتے رہتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچتے ہوئے عبادت الہی میں اس رات کو گزارنا ہے اور اس رات کی برکات حاصل کرنی ہے۔ اب یہ رات کب آ رہی ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر یہ ماہ رجب جو جاری ہے، اگر یہ مہینہ، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اسلامی مہینے ہوتے ہیں یہ کبھی 29 کے ہوتے ہیں، کبھی 30 کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر یہ ماہ رجب جو جاری ہے یہ اگر 29 کا ہوا تو پھر شب برات جو ہے وہ 2 فروری بروز سموار، یعنی 2 فروری کو جب سموار کا دن گزر جائے، جو رات آئے گی وہ رات شب برات ہوگی، اور دن کو آپ نے پھر روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر یہ جو رجب کا مہینہ ہے یہ 30 دن کا پورا ہوا تو پھر 3 فروری بروز منگل، یعنی منگل کا دن جب گزر جائے 3 فروری کو، جو رات آئے گی وہ، یعنی دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ رات شب برات ہوگی، اور آپ نے پھر بدھ کے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو ضرور آپ اس روزے کو بھی رکھیں اور اس رات کو عبادت الہی میں گزاریں۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔